اللهم صل على محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآبدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وجل أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان عربه. ثم الصلاة والسلام على تعزة والإكرام على نبيه الأمي المكي المدني الهاشمي الكرشي الأبتهي مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام من يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات حضرات گرامی معزز سامعین کرام بزرگان ملت، خلاق کائنات خلاق مشکلات جس کائنات کا پروردہ ہے، اس کائنات کا پروردگار عالم ہے، وہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ دین اسلام، توجہ کی بات یہ ہے کہ یہ دین اسلام انسان کو انسانیت کی دعوت دیتا ہے، حیوانیت کی دعوت نہیں دیتا، کیونکہ یہ دین انسان کی فطرت سے جڑا ہوا ہے۔ اب عزیزان گرامی، انسان دنیا میں قاعدہ قانون بناتا ہے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دین کا بنانے والا کون ہے، اس دین کی بنیاد کیا ہے، اس دین کو لانے اور پہنچانے والا کون ہے، اس دین پر عمل کرنے کا کیا انجام ہے۔ یہ چار اہم سوالات انسان کے ذہن میں گردش کرتا ہے کہ اگر ہم اس دین کو فالو کر رہے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد تو عزیزان گرامی، اس دین کا بھیجنے والا توحید خالص کا مالک ہے۔ اس دین کی بنیاد عدل کی بیس پر ہے۔ اس دین کو پہنچانے والا اور لانے والا امامت اور نبوت کا مالک ہے۔ اس دین کے عمل پر اس دین پر عمل کرنے کا انجام قیامت ہے۔ یعنی اللہ کا یہ سارا دین اصول دین میں سمٹا ہوا ہے۔
کہ اللہ کے اس دین کا پورا دار و مدار اسی اصول دین پر ہے. یعنی کیا؟ توحید پر ہے، عدل پر ہے، نبوت پر ہے، امامت پر ہے، قیامت پر ہے. دین کا بھیجنے والا توحید کا مالک ہے، دین کی بنیاد عدل کے بیس پر ہے، دین کا لانے والا نبوت اور امامت کی بنیاد پر ہے. اس دین پر عمل کرنے کا انجام قیامت میں. ایک صلوات پڑھے محمد اب عزیزان گرامی، آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے اس دین کو کیسا خالص بنایا ہے. اس دین میں کیا کس طریقے سے خیالات اور کس طریقے کو اس دین کو دوسرے مذاہب سے الگ قرار دیا گیا. غور کیجئے کہ اس دین میں اسلام سب سے پہلے طہارت کی دعوت دیتا ہے. ہم جب کتاب پڑھتے ہیں، حوض المسائل کی بھی بحث طہارت سے شروع ہوتی ہے، اور کتاب لوما جو کتاب الطہارہ کہلاتی ہے اس کی بھی بحث طہارت سے شروع ہوتی ہے. تو اس چیز سے لگتا ہے کہ اسلام طہارت کے اوپر کتنا زور دے رہا ہے. اب عزیزان گرامی، طہارت کی دو قسمیں. ایک طہارت ظاہری ہے جو جسم سے تعلق رکھتی ہے، ایک طہارت باطنی ہے جو انسان کے نفس سے تعلق رکھتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. تو جانے گرامی، ایک طہارت ظاہری ہے، ایک طہارت باطنی ہے. طہارت ظاہری، پروردگار عالم نے ظاہری طہارت کے لیے جن چیزوں کو معین کیا ہے، ان طہارت میں سے، جیسے طہارت کی دو قسم ہو گئی، طہارت ظاہری، طہارت باطنی. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود بھی پاک ہے، لوگوں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پانی ہے، خود بھی پاک ہے اور لوگوں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. اب غور کیجئے گا، پروردگار عالم نے کس طریقے سے طہارت پہ اتنا زور دیا ہے کہ اللہ نے نجاست کو بعد میں خلق کیا ہے، پاک کرنے والی چیزوں کو پہلے خلق کیا. اور کیجئے گا، پاک کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ کہا پانی، زمین یعنی مٹی، سورج، یہ ساری چیزیں نجاست کو پاک کرتی ہیں. آپ دیکھیے، کائنات میں نجاسات کا وجود نہیں ہے، لیکن طاہر چیزوں کا وجود ہے. ابھی تک نجاسات کائنات میں نہیں آئی ہے، لیکن پاک کرنے والی چیز کائنات میں پہلے آئی ہے. یعنی اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو پانی پہلے خلق ہوا ہے، سورج پہلے خلق ہوا ہے، زمین پہلے خلق ہوئی ہے. جب یہ ساری چیزیں ہموار ہو گئی تب جا کے جناب آدم خلق ہوئے. اور کیجئے گا، اب عزیزان گرامی، پانی کیسے؟ کسی نے مولا متقیان سے پوچھا، مولا پانی میں کیسا ذائقہ ہے؟ پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ اور کیجئے، سوال کا جواب کوئی کے پاس ہے. ہم لوگ کہیں گے کہ ہم یہاں کا پانی کھارا ہے، وہاں کا پانی میٹھا ہے، وہاں کا پانی بھاری ہے، وہاں کا پانی ہلکا ہے. یہ ساری قسمیں ہم بتائیں گے. لیکن جب علی سے پوچھا گیا کہ علی یہ بتائیے کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے، سنیں گے امام کا جواب. امام کا جواب یہ ہے کہ سنو، پانی کا ذائقہ کیا ہے. کہا پانی میں اللہ نے حیات کا ذائقہ رکھا ہے، پانی میں اللہ نے زندگی کا ذائقہ رکھا ہے. اگر پانی نہ ہو تو انسان کی حیات ختم ہو جائے. پانی میں انسان کی حیات کا ذائقہ رکھا ہے پروردگار عالم نے. صلوات پڑھے محمد والے عزیزان گرامی. پانی جو انسان کو پاک کرتا ہے، سورج بھی پاک کرتا ہے. نجاسات اگر چیزوں پہ لگ جاتی ہے، سورج کی تپش اتنی تیز ہو کہ وہ نجاسات ختم ہو جائے تو سورج پاک کرتا ہے. زمین پاک کرتی ہے، مثلا جوتے میں نجاست لگی ہے، اتنے قدم چل دے کہ جوتے سے نجاست غائب ہو جائے، اس کا مسئلہ ہے. زمین بھی پاک کرتی ہے، یعنی مٹی بھی پاک کرتی ہے. تو معلوم چلا کہ اللہ نے
نجاسات کو بعد میں خلق کیا ہے، بھیجا ہے، طہارت کو پہلے بھیجا۔ اچھا نجاسات میں جیسے ہمارے یہاں نجاسات میں پیشاب، پخانہ، منی، مردار، کافر، کتا، سور، یہ ساری چیزیں کیا ہے نجاسات میں۔ آپ غور کیجیے کہ اللہ نے اگر انسان کے جسم میں یہ ساری چیزیں نہ رکھی ہوتی تو انسان کا زندہ رہنا محال ہو جاتا، محال ہو جاتا۔ مثلا خدا نہ کرے کسی کے ہاں کسی کو ایسی بیماری ہو جائے کہ مثلا اسے پخانہ نہیں ہو رہا ہے، فضلہ نہیں ہو رہا، فضلہ تو سمجھتے ہیں نا، پخانہ سمجھ رہے ہیں نا، فضلہ نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کے یہاں جائے گا کہ ڈاکٹر میری یہ مشکل ہے، کوئی ایسی دوا دے دو تاکہ میری یہ مشکل حل ہو جائے۔ اس کا مطلب پیشاب نجاست ہے، لیکن اگر رک جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ غور کیجیے، منی نجاست ہے، اگر نہ نکلے تو نسل آگے نہ بڑھنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اور کیجیے گا، اللہ نے نجاست کو بھی رکھا ہے تو انسان کے فائدے کے لیے۔ نجاست جو اللہ نے رکھی ہے وہ انسان کے جسم سے ریلیٹیو ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو انسان کا جسم خطرے میں پڑ جاتا۔ کہا یہ کافر کیوں نجس ہے؟ کہا کافر سے زیادہ نزدیکی انسان کے ایمان میں خطرہ پیدا کرتی ہے۔ اور کیجیے، کافر کی زیادہ نزدیکی انسان کے ایمان میں خطرہ پیدا کرتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ زیادہ ان لوگوں سے دوستی نہ بڑھایا جائے۔ انسانیت کے ناطے جتنا انسانیت کہتی ہے بس اتنا ہی تعلق رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس بات سے یہ معلوم چلا کہ اللہ نے ہر چیز کو نجاست کو رکھا تو ہے، لیکن نجاست جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے ہی مفید میں ہے۔ پھر اس ساری نجاست کو پاک کرنے کے لیے جس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے اسے پانی کہتے ہیں۔ یعنی انسان پیشاب کر رہا ہے، فضلہ کر رہا ہے، پانی سے دھل رہا ہے، پاک ہو جا رہا ہے۔ انسان کی منی نکل رہی ہے، غسل کر لے رہا ہے، پاک ہو جائے گا۔ تو معلوم چلا یہ ساری چیزیں اللہ نے پانی کو رکھا ان سب چیزوں کو پاک کرنے کے لیے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے میں۔ تو عزیزان گرامی، اسی لیے پروردگار عالم، اب غور کیجئے کیوں پروردگار عالم نے ظاہری طہارت کو اتنی توجہ دلائی؟ کہا تاکہ انسان اس ظاہری طہارت سے اس بات کا اندازہ لگائے کہ جب خدا بند عالم نے ایک جسم کی طہارت پر اتنا زور دیا ہے تو اللہ نے نفس کی طہارت پہ کتنا زور دیا ہوگا۔ جب اللہ نے جسم کی طہارت پہ، جو فنا ہو جانے والا ہے، جو مٹ جانے والا ہے، جو قبر میں جا کر مٹی بن جانے والا ہے، جب اس جسم کی طہارت کا اتنا خیال ہے تو اس روح، اس نفس کی طہارت کا کتنا خیال ہوگا جسے پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ اور کیجئے، بڑا حساس معاملہ ہے۔ کہہ تو دیا جاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے دین میں، لیکن اگر دین کے احکام پہ عمل نہیں کیے تو سہولتیں بھی نہیں ہے۔ جبر نہیں ہے دین میں، اختیار ہے، لیکن انسان اسلام کے قوانین پر عمل نہ کرنے کا نتیجے میں جو سزا ملنے والی ہے اس میں سہولتیں بھی نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے عزیزان گرامی، کے اسلام کے قوانین جو توحید سے شروع ہوتے ہیں قیامت پر آ کر ختم ہوتے ہیں، توحید سے شروع ہوتے ہیں قیامت پر آ کر ختم ہوتے ہیں۔ اب اسلام کا کچھ امتیازات بھی ہے، نظام بھی ہے۔ ان نظام میں سب سے پہلا نظام جو ہے وہ انسان کی تربیت کا نظام ہے۔ غور کیجئے، انسان کی تربیت کا نظام ہے۔ آپ غور کریں کہ اسلام میں، اسلام کے علاوہ جو سارے فرقے ہوتے ہیں دنیاوی طور پر،
وہ کہتے ہیں کہ بچہ جب عقل و شعور کی منزل پر آ جائے تب اسے سکھایا جائے، ایک۔ دوسرا یہ کہ یا اس کو جبرن نیکیوں کی طرف کھینچا جائے تاکہ وہ بڑا ہو کر برائی سے بچے اور نیکی کو انجام دے۔ لیکن اسلام نہیں کہتا، اسلام اس چیز کو نہیں کہتا، اسلام اس کے اور پہلے جاتا ہے، اسلام اور آگے جاتا ہے۔ اسلام یہاں پہنچتا ہے کہ دو لوگوں میں اگر آپس میں مقاربت کے بعد بچے کی ولادت ہو رہی ہو تو اس ولادت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر بچہ بدکاری سے دنیا میں آیا ہے تو انسان ہونے کی حیثیت سے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن معاشرتی اور اسلامی حیثیت سے وہ مریض۔ اور کیجیے گا، یعنی اسلام نے پہلے کہا ہے کہ دو لوگوں کے مزاج کے ملنے کو دیکھو، پھر ان دونوں کا آپس میں عقد کراؤ، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تربیت پہ زور دیا جاتا ہے۔ اور کیجیے گا، اس کی تربیت پہ زور دیا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، تربیت بچوں کے لیے ماں باپ کا خود عمل کرنا ضروری ہے۔ اور کیجیے گا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے آج کی تربیت کا، کہ بچوں کو تربیت کرنے کے لیے آپ اگر بتائیں گے تو وہ اتنا ان کے دل پہ اثر انداز نہیں کرے گا جتنا وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ ساری چیزیں اثر کریں گی۔ یعنی اگر والدین نماز پڑھ رہے ہیں تو بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ نماز پڑھو، وہ دیکھ کر اس چیز کی طرف رغبت حاصل کریں گے کہ یہ والدین ہمارے کر کیا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی فرش پر نہیں آ رہا ہے اور اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے کہ فرش پر جاؤ تو بچے پلٹ کر یہ جواب دے سکتے ہیں کہ جب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں تو خود کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ کیونکہ بچوں کی تربیت، غور کیجیے گا، بہت حساس مسئلہ ہے تربیت اسلام کا۔ بچے ماں باپ کی باتوں سے زیادہ اپنی آنکھوں پہ دیکھی ہوئی پہ یقین کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے، بچے 2 سال تک بولتے نہیں ہیں، صرف والدین کی باتوں کو سنتے ہیں۔ پھر اگر بچہ فارسی والا ہے، والدین فارسی والے ہیں تو وہ فارسی بولے گا، والدین عربی والے ہیں تو وہ عربی بولے گا، والدین اردو والے ہیں تو وہ اردو بولے گا۔ کیا پہلے ہی دن بچہ بولے گا؟ نہیں بولے گا۔ کیا بچے کے بولنے کے لیے 2 سال تک وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، تب جا کر بچہ بولتا ہے۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب 2 سال تک بچہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تب وہ بول رہا ہے، تو وہ 6 سال تک وہ والدین کو جیسا کرتا دیکھے گا، 6 سال کے بعد ویسا ہی وہ کرتا نظر آئے گا۔ اور کیجیے گا، اگر والدین کی بچوں کی تربیت واقعی بڑا حساس مسئلہ ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ غور کیجیے، ابھی میں آ رہا تھا کہ اگر بچہ بدکاری سے پیدا ہوا ہے، معاشرتی حساب سے بھی مریض ہے، ذہنی حساب سے بھی مریض رہے گا، اور اسلام کے حساب سے تو مریض ہے ہی۔ غور کیجیے گا، جب ایسا بچہ جس کے، اب غور کیجیے، یزید کے بارے میں کہنے جا رہا ہوں، جس کے والد کے بارے میں چند لوگوں کا دعویٰ ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ غور کیجیے گا، باپ کیسا ہوا یزید کا؟ چند لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کا بیٹا ہے۔ یزید کی ماں کیا ہے؟ یزید کی ماں عیسائی مسلک کی رہنے والی، ماننے والی، اسلام کی کھلی ہوئی دشمن۔ جب ایسی آغوش میں بچے کی تربیت ہوتی ہے تب یزید بنتا ہے۔ ایسے آغوش میں جب بچہ پلتا ہے کہ جس کے والد کے اوپر ہی سب سے بڑا وہ ہو کہ پتہ نہیں ہے یہ فرزند کس کے ہے، جس کی ماں عیسائی مسلک سے تعلق رکھتی ہو، جس کے اب یزید، تو ایسے ماحول میں جب بچہ تربیت پاتا ہے تو پھر کیا بنتا ہے؟
یزید بنتا ہے، کیونکہ جس کی تربیت عیسائی مسلک کے حساب سے ہوئی ہو وہ مسلمانوں کا رہبر ہو ہی نہیں سکتا، وہ رہبر نہیں ہو سکتا، بلکہ اسلام کا دشمن تو ہو سکتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، یہ کس کی تربیت ہے؟ یزید کی تربیت۔ اب آئیے حسین کی تربیت دیکھتے ہیں۔ حسین کے والد وہ جو خانہ خدا میں ولادت پانے والے، حسین کے نانا کون؟ جس کے اوپر قرآن مجید نازل ہونے والا۔ حسین کی ماں کون؟ سیدۃ النساء العالمین۔ اب عزیزان گرامی، والد مولود کعبہ، نانا سردار الانبیاء، ماں سیدۃ النساء العالمین، بھائی جنت کے جوانوں کا سردار، آغوش عصمت کی۔ جب ایسے ماحول میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر حسین بنتا ہے۔ اور کیجیے آپ نے تربیت کا کتنا اثر ہے۔ ایسے ماحول میں جس نے لعاب رسول معاب کو اپنی غذا بنایا ہو، جس کی زبان پہ وما ینطق عن الہوی کا پہرا ہو، اس کی زبان سے غذا لے کر جو بڑا ہوا ہو، جس کی جو عصمت کی آغوش میں تربیت پایا ہو، تب ایسا بچہ حسین بنتا ہے۔ اور جب کوئی اس کے ماننے والے اسلام کے خلاف جاتا ہے تب یہ خاموش نہیں بیٹھتا ہے، تب یہ خاموش نہیں بیٹھتا ہے۔ اور کیجیے آپ نے تربیت اسلام، اسلام میں تربیت کی کتنی اہمیت ہے۔ ماحول ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے ماحول ضروری ہے۔ ماحول اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو اگر پالنا ہے تو اپنے ایکٹیویٹیز کو صحیح کرنا ایک، دوسرا ایسے ماحول میں رکھنا ہے جہاں بچے کو خدا سے جوڑا جائے، بچے کو خدا سے جوڑا جائے۔ اچھا آپ نے غور کیا کہ جو چیزیں اسلام میں نجاست کے طور پہ رکھی ہیں ان میں سے میں نے عرض کیا تھا ایک شراب بھی، شراب ہے۔ کہا شراب کیوں ہے، کیوں نجس ہے؟ اور کیجئے شراب کیوں نجس ہے؟ کہا اسلام کا تعلق ہے عقل سے، عقل اگر سالم ہے تو اسلام کے سارے قاعدے قانون اس کے اوپر وارث ہوں گے، رائج ہوں گے، عمل کرے گا۔ عقل اگر سالم نہیں ہے تو اس کے اوپر اسلام کا کوئی بھی قاعدہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ شراب کیا کرتی ہے؟ کہا شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ اور کیجئے گا، شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان کا تعلق، اسلام کا تعلق اس کی عقل سے ہے، اسی لیے اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا ہے کہ صحیح سالم انسان مجنون نہ ہو جائے۔ صحیح سالم انسان اگرچہ چند لمحوں کے لیے بھی عقل سے دور نہ ہو جائے۔ اگر عقل سے دور ہوگا تو ممکن ہے وہ کسی ایسے فعل میں وارد ہو جائے گا جو اسلام منع کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ اور کیجئے شراب پینا حرام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس لیے اسلام عقل والوں کا مذہب۔ ملائے متقیان ارشاد فرماتے العقل ما بہی عبدہ بہ، العقل ما عبدہ بہ الرحمن، عقل اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو خدا کی طرف دعوت دے، خدا کے خلاف دعوت نہ دے، خدا کی طرف دعوت دے۔ عزیزان گرامی یہ اسلام کا مسئلہ جو ہے بڑا حساس ہے، تربیت۔ اب دوسرا نظام جو اسلام میں ہے جزا کا نظام ہے۔ کسی بھی قانون میں آپ چلے جائیے، دنیا کا کوئی بھی قانون،
آپ کو سزا فوراً دے گا۔ اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے، اور کیجیے گا، آپ نے کوئی جرم کیا ہے اور اس جرم کا اثبات ہو یا نہ ہو، بس پتہ چل جائے آپ نے جرم کیا ہے تو فوراً آپ کو سزا سنائی جائے گی۔ اور کیجیے گا، سزا سنائی جائے گی، اگرچہ 30 سال سزا کاٹنے کے بعد پتہ چلے کہ انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو اللہ آپ کو مہلت دیتا ہے کہ آپ نے ابھی گناہ کیا ہے، فوراً توبہ کر لیجئے، بعد میں توبہ کر لیجئے، موت تک کی، حیات تک یا موت تک کا موقع دیتا ہے، موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیجئے۔ اسلام فوراً جزا نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا ہے۔ اور جزا کیا ہے؟ اور جزا اللہ فوراً دیتا ہے۔ آپ نے ایک نیک کام کیا، فرشتوں کا حکم فوراً لکھو۔ آپ نے صرف سوچا کہ کل ہم کسی بچے کے، یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں گے یا اس کے والد کے مرنے پر اس کی عیادت کو جائیں گے، اللہ کہہ رہا لکھو۔ کیوں؟ اس نے سوچ لیا ہے کہ یہ کام انجام دے گا، اللہ نے کہا اس کو لکھ لو۔ تو معلوم چلا اسلام کا سزا اور جزا کا کانسیپٹ فوراً نہیں ہے، لیکن سزا کا کانسیپٹ فوراً نہیں ہے، جزا کا کانسیپٹ فوراً ہے۔ آپ نے نیک کام کیا، فوراً لکھ دیا گیا۔ آپ نے نیک کام کیا، کہا گیا ہے کہ اگر ایک کام آپ کریں گے تو آپ کو 10 گنا ملے گا، لیکن ایک گناہ کریں گے اس کی ایک ہی سزا ملے گی۔ دیکھیے آپ نے، خدا نے انسانوں کو اسلام میں لا کر کتنا چھوٹ دیا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی انسان کو منزل عروج تک پہنچا سکتی ہے، چھوٹا سے چھوٹا گناہ انسان کو جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچا سکتا ہے۔ اسلام واقعی بڑا آسان ہے، لیکن اس اسلام پر اگر صحیح طریقے سے انسان عمل کر رہا ہے تو، کیونکہ بعض اوقات جس چیز کو ہم اسلام سمجھ کے عمل کرتے ہیں وہ دراصل اسلام ہوتا ہی نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو، مسلمانوں کے فعل کو اسلام نہ سمجھو، یعنی مسلمان جو کام انجام دے رہا اس کو اسلام نہ سمجھو، بلکہ شریعت خدا بندی کیا کہتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دیگر ائمہ علیہم السلام و دیگر انبیاء کی اس کے علاوہ اس کی روش کیا ہے، جب ان ساری چیزوں کو ملاؤ دے تو اسلام بنتا ہے، اور جو ان سارے کانسیپٹ پر عمل کرے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ مسلمان جو کام کرتا ہے وہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کا بھیس بنا کر لوگ آتنکوادی بھی ہوتے ہیں، لیکن دراصل آتنکوادیت کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہوتا۔ معاف کیجیے گا اگر غلط میسج پہنچ جائے تو، آتنکوادیت کا تعلق، آتنکواد کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہوتا ہے۔ آتنکواد صرف آتنکواد ہوتا ہے، وہ کسی مذہب کا نہیں ہوتا ہے۔ اور کیجیے، میں اس کا ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر آتنکوادی مسلمان ہوتا تو مسجدوں میں بم نہ مارتا۔ اگر آتنکوادی مسلمان ہوتا تو مسجدوں میں بم نہ مارتا۔ ہمارے چلیے ہمیں تو کافر کہا جاتا ہے، امام بارگاہوں بم مار کے وہ جنت میں جا رہے ہیں، جائیں، مسجدوں میں بم نہ مارا جاتا۔ یہ مسجدوں کے اندر بم کا بسفوٹ بتا رہا ہے کہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ جس اسلام میں پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہو، کون ہے جو نمازی کو قتل کر کے جنت میں جانا چاہے گا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو علی کو قتل کر کے جنت میں جانا چاہ رہے تھے۔ اور کر رہے ہیں۔ اسلام بڑی آسانیاں پیدا کرتا ہے، بہت آسانی پیدا کرتا ہے۔ اسلام نے عبادت کا مفہوم بھی بڑا وسیع بتا رکھا ہے۔ پیغمبر ایک راستے سے گزر رہے تھے، پیغمبر نے دیکھا راستے میں کانٹا پڑا، اٹھا کے کنارے رکھ دیا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کانٹے کو آپ کیوں رکھے، گزر جاتے؟ کہا میں تو گزر جاتا، ممکن ہے میرے پیچھے آنے والے کسی پیر میں چبھ جاتا۔
اسلام یہ بتا رہا ہے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھو گے تو اللہ آپ کا خیال رکھے گا. آپ دوسروں کے لیے گڑھا کھودو گے تو خود اس میں گر جاؤ گے. جی آپ دوسروں کے لیے گڑھا کھودو گے تو خود اس میں گر جاؤ گے اور ایسے اس میں گرفتار ہوگے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ اس میں گرفتار ہو چکے ہو. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. دیکھیے نا وقت کا پتہ ہی نہیں چلا, 30 منٹ سے زیادہ ہو گیا. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآلہ. عزیزان گرامی, اسلام اتنا آسانیاں پیدا کرتا ہے لوگوں کے لیے, اتنا آسانیاں پیدا کرتا ہے. اب غور کیجئے, بس آخری پیغام ہے کہ 2 مہینہ 8 دن جس لباس عزا کو پہن کے متقی بنے رہے, 2 مہینے کے 8 دن 4 دن اور بچا ہے. 4 دن کے بعد لباس اتاریے گا, کردار نہ اتاریے گا. لباس سیاہ اتارنا ہے, کردار نہیں اتارنا ہے. کردار وہی ہونا چاہیے 2 مہینہ 8 دن حسینی کردار تھا, وہی کردار ہونا چاہیے. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآلہ. بس عزاداران امام مسجد کربلا, اسی اسلام کی تحفظ کے لیے حسین نے بھرا گھر قربان کیا. وہ گھر جس میں شبیہ پیمبر جیسا علی اکبر کڑیل جوان رہتا, جس میں ننھا 6 ماہ کا علی اصغر رہتا. اسلام کے تحفظ کے لیے امام حسین نے بیویوں کے پردے کو چھن جانے کو بھی برداشت کیا. زینب نے یہ تو بات کہی تھی, بھیا میری چادر جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن اگر اس چادر سے اسلام کے اوپر سایہ ہوتا ہے تو مجھے یہ بھی منظور ہے. اجرکم اللہ. ابھی مصائب میں کچھ فقرات میں ایک شعر پڑھا جا رہا تھا, جناب سکینہ کا ذکر ہو رہا تھا. پتہ ہے جناب سکینہ نے یتیمی کا مطلب کب پوچھا ہے؟ عاشور کے دن رسول اللہ سکینہ نے یتیمی کا مطلب پوچھا تھا, کیونکہ سکینہ نے دیکھ رکھا تھا کہ جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی تھی تو مسلم کی بچی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا گیا تھا. شاید سکینہ کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ جب مسلم کی یتیمہ کو بابا نے گوشوارے پہنائے تھے, سروں پہ دستے شفقت پھیری تھی, ارے یتیمہ مسلم تو اس طریقے سے سلوک کیا گیا تھا. لیکن ہائے رے سکینہ, بعد حسین سکینہ کو تعزیانے لگائے گئے, تماچے مارے گئے, ارے تماچے مارے گئے, ارے بگندے بھی چھینے گئے. ارے تاریخ لکھتی ہے کہ 11 محرم کو جب ظالم آگے بڑھا, چاہتا ہے سکینہ کی بالیوں کو تارے چھینے, ارے سکینہ روک دیتی ہے, ارے وہیں پہ رک جا, ارے رک جا, میں تجھے خود ہی اتار کے دے دیتی ہوں. اجرکم اللہ. آپ سب صاحب اولاد ہے نا, 4 برس کی بچی کا کیا عالم ہوتا ہے, غور کیجئے گا, تصور کیجئے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے کان چھلے ہوتے ہیں تو کپڑا اتارتے وقت اس کا گوشوارہ اس کپڑے میں پھنس جاتا ہے, صرف پھنستا ہے عزیزوں, کوئی کھینچتا نہیں ہے, صرف پھنس جاتا ہے. تو کتنی تکلیف اس بچی کو ہوتی ہے. اور سکینہ کے گوشوارے, ہاں عزاداران کربلا, سکینہ چاہتی ہے گوشواروں کو اتارے, ظالم آگے بڑھتا ہے, 4 سال کی بچی ہے, گوشوارے نہیں اتار پاتی ہے, ارے ظالم آگے بڑھتا ہے, سکینہ کے گوشواروں کو پکڑ کر کھینچ لیتا ہے. ارے ننھی سکینہ کے کان کی لویں پھٹتی ہے, کانوں سے تازہ خون رسنے لگتا ہے. ہائے سکینہ, ہائے مظلوم یہ سکینہ, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جو حضرات بیمار انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ
پروردگارہ تجھے محمد وعلی محمد کا واسطہ جو جوان بے روزگار ان کے رزق میں اضافہ فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق میں اضافہ فرما، جو جوان بے روزگار انہیں رزق حلال عطا فرما۔ پروردگارہ گجرات بیمار ہے، خصوصاً یہ بابا بھائی حیدر بھائی کی پروردگارہ بیمار کربلا کے طفیل میں انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ آخری حجت فرزند زہرا یوسف زہرا منتقم امام حسین خون امام حسین کی تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتب حسین۔